بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الصِّدْقُ فَقَدْ شَاعَ فِي الْأَقْوَالِ خَاصَّةً وَيُقَابِلُهُ الْكَذِبُ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل الحق نے یعنی اہل سنت والجماعت نے اہل حق نے فرمایا ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتہ ہیں۔ علامہ تفتزانی علیہ رحمہ نے حق کا معنی کیا کہ حق حکم ہے، ایسا حکم جو مطابق ہے واقع کے، تو حکم ہو گیا مطابق، واقع ہو گیا مطابق، جی یہ حق کا معنی کیا۔ پھر کہا کہ حق بولا جاتا ہے اقوال پر بھی، عقائد پر بھی، ادیان پر بھی اور مذاہب پر بھی، چونکہ بیعتبار مشتمل ہونے ان سب کے حق پر، تو اس کا مقابل ہے باطل۔ تو جس طرح یہ حق ہوتے ہیں اس طرح قول باطل بھی ہوتا ہے، قول حق بھی ہوتا ہے، قول باطل بھی ہوتا ہے۔ عقیدہ حق جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو خلاف ہے وہ عقیدہ باطل ہے جی۔ اب اس کے مد مقابل ہے صدق۔ کون ہے؟ تو بطور فائدہ صدق جو ہے نا، کون؟ صدق وہ شائع ہے اقوال میں خاص کر کے، وہ شائع ہے اقوال میں خاص کر کے، قول صادق، کیا قول صادق یہ بولا جاتا ہے، اور قول کا جو مد مقابل ہے وہ ہے کذب۔ صدق تے کذب بندہ کلا ہوئے تے کذب کیا کیا جی۔ اور علامہ فرماتے ہیں کہ صدق یہ شائع ہے اقوال میں خاص کر کے، اور اس کا جو مقابل ہے وہ کذب ہے، یعنی قول صادق تے قول کاذب۔ سچی گل کیتی ہو، جھوٹھی گل کیتی ہو، تربی کی اندی قول صادق تے قول کاذب، یہ عربی اس دی جھوٹھی گل، عربی کی اس دی قول کاذب، قول کاذب۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بہرحال صدق پس فقد شاع اشتہر فی الاقوال خاصتاً، کہا جاتا ہے قول صادق، اور نہیں کہا جاتا عقیدۃ صادقہ۔ یہ بھی مشہور اس طرح نہیں ہے، کوئی بول دے تو یہ نہیں مجھے سر کو ڈانگ مارنی ہے، یعنی عربوں کے ہاں یہ لفظ نہیں چلتا اکثر جی۔ تو جو مولدین ہیں وہ تو سب کچھ بن گیا نا، وہ تو سارا موجہ ہو گئی ہیں، اور اس کا مقابل ہے کاذب۔ کیا ہے؟ کاذب ہے۔ یہ ایک ہے ان فرقوں کا جو صدق اور حق کے درمیان جو پہلا فرق ہے وہ یہ ہے کہ حق نہ تعریف نہیں، حق بولا جاتا ہے ان سب پر، اور اس کا مد مقابل صدق باطل ہے۔ یار حد ہو گئی یار، خود میں نے بیک میری زیارت کر دیا تو انہیں سال ہو گئے نا جی، کہ حق بولا جاتا ہے اقوال، عقائد، ادیان، مذاہب پر، اور اس کا مد مقابل تو جب مد مقابل باطل ہے تو ان سب پر باطل بھی بولا جاتا ہے، ان سب پر باطل بھی بولا جاتا ہے۔ صدق شائع ہے کس میں؟ اقوال میں خاص، اس کا مد مقابل ہے کذب، تو پھر کذب بھی صرف قول پر بولا جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے ایک پہلا فرق کہ حق عام ہے جی اور صدق خاص ہے، اطلاق کے اعتبار سے، یطلق کو اطلاق کے اعتبار سے حق عام ہے، اور صدق اطلاق کے اعتبار سے خاص ہے، صرف ایک شے پر بولا جاتا ہے۔
اور بہرحال صدق پس تحقیق مشہور ہے اقوال میں خاص کر کے، جب شہرت ہو تو اس کا غیر بھی ہوتا ہے، اور مقابل صدق کا کذب ہے جی۔ اور بہرحال صدق پس تحقیق مشہور ہے اقوال میں خاص کر کے، اور مقابل صدق کا کذب ہے۔ وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم۔ توجہ صبر دھیان کریں ذرا۔ دوسری توجہ، پہلے کے مطابق دونوں کی تعریف ہوئی ہے حکم مطابق للواقع، بس بعض نے حق اور صدق کے درمیان فرق کیا ہے، بعض نے حق اور صدق کے درمیان فرق کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حق میں مطابقت کا اعتبار ہے واقع کی جانب سے، مطابقت کا اعتبار ہے واقع کی جانب سے، واقع کی جانب سے کیا کہ حکم مطابق للواقع ہو جی، کہ وہاں حق میں مطابقت کا اعتبار ہے واقع کی جانب سے کہ یہ حکم واقع کے مطابق ہو، اور صدق میں مطابقت کا اعتبار ہے حکم کی جانب سے۔ کس کی جانب سے؟ یعنی واقع جو ہے وہ حکم کے مطابق ہو، واقع حکم کے مطابق ہو۔ ہاں جی، کیا جی؟ بعض نے فرق کیا ہے حق اور صدق کے درمیان، بعض نے کہا ہے کہ حق یہ ہے کہ مطابقت اعتبار کی جائے حق میں واقع کی جانب سے، یعنی حکم مطابق للواقع ہو، اور صدق میں مطابقت کا اعتبار حکم کی جانب سے ہو، یعنی واقع مطابق للحکم ہو۔ الٹ ہو گیا، آگے جو شرح آ رہے کو پڑھو نا۔ فمانا صدق الحکم مطابقتہ للواقع، یہ صدق الحکم، یہ حکم سچا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ مطابقت حکم کی واقع کے لیے، مطابقت حکم کی واقع کے لیے، اور حکم کے حق ہونے کا معنی مطابقت الواقعیہ ہو، کہ واقع مطابق ہو کس کے؟ حکم کے۔ کیا جی؟ پس معنی حکم کے صدق کا یہ ہے کہ حکم مطابق ہو واقع کے، اور حکم کی حقیقت کا، حکم کے حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ واقع مطابق ہو حکم کے۔ سنیں جی، یہ بعض نے یہ فرق کیا، تو جی نہیں فرق کیا، اور شرح پڑھتے ہیں سمجھ لگ گئے جی۔ وقد یفرق بینہما، بعض نے فرق کیا ان دونوں کے درمیان، صدق اور حق کے درمیان، کہ مطابقت معتبر ہے حق میں واقع کی جانب سے، جی، کہ واقع جو ہے نا وہ حکم کے مطابق ہو، اور صدق میں مطابقت ہے حکم کی واقع کے لیے، یعنی حکم جو ہے وہ واقع کے مطابق ہو۔ پہلے تھا حق کی تعریف حکم مطابق للواقع، اب یہ ہوگی صدق کی تعریف، اور حکم کیا، حق کیا ہوا؟ حق واقع مطابق للحکم۔ ایشا بس ہے، اور تائید کرتا ہے اس کی کہ حق اصل لغت میں بمانا ثابت ہے، دھیان کریں، پس واقع جی زیادہ حقدار ہے کہ اس کو موصوف کیا جائے حکم کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ حکم سے، بہی من الحکم، نہ واقع زیادہ حقدار ہے کہ اس کو موصوف کیا جائے مطابقت کے ساتھ بنسبت حکم کے، کہ واقع مطابق ہے کس کے؟ حکم کے جی۔ اور وجہ خاص ہونا صدق کا کس کے ساتھ؟ حکم کے ساتھ۔ پس بعض نے فرق یوں کیا ہے، انہوں نے کہا ہے اس لیے کہ صدق لغت میں کیا ہوتا ہے؟ خبر دینی شے کی اس حالت کے ساتھ کہ شے اس حالت پر ہے،
خبر دینی کسی شے کی اس حالت کے اس چیز سے کہ جو چیز جس چیز پر وہ شے ہے. سنیں جی. تو اب اس میں جو ہے نا اخبار اس کا لحاظ ہوا جی. سمجھیو جی. اے شاباش. اس پر سوال ہے پہلے یہ کہ یہ بات کتب لغت میں نہیں پائی گئی. دوسرا یہ ہے کہ خبر دینی متکلم کی صفت کی نہ کہ حکم کی صفت کی خبر دینی ہے. نہیں. جواب اول سے کہ یہ معلوم ہے کلام عرب کے ذوق سے یوں کہتے ہیں. ثانی کا جواب ہے کہ خبر دینا یہ مصدر مجہول ہے. یا مجہول ہو تو پھر وہ صفت بن جائے گی کس کی؟ حکم کی. یا یہ تسامح پر محمول ہے کیونکہ خبر دینی شے سے یہ مستلزم ہے شے کے مخبر عنہ ہونے کو. اب خبر دینی یہ متکلم کی صفت ہے لیکن اس کو صفت بنانا ہے اس کی کہ اخبار عن شے جو ہے نا اس کو لازم ہے شے کا مخبر عنہ ہونا. جس چیز کی خبر دی گئی ہے وہ مخبر عنہ بنی ہے کہ نہیں جی؟ شاباش سے. فمانا دھیان کریے میں مشکل ہی تھوڑا. مانا صدق الحکم مطابقتہ للواقع اور مانا حکم کے حق ہونے کا مطابقت الواقع ایاہو. اگر تو کہے کہ یہ مشکل ہے اس لیے کہ منعوت وہ کون ہے اصل میں؟ منعوت بالمطابقت واقع ہے نہ کہ حکم. یعنی مطابقت کے ساتھ جو واقع ہے نا وہ منعوت ہے نہ کہ حکم ہے. کیونکہ حکم تو اس کے مطابق بھی ہو سکتا ہے خلاف بھی ہو سکتا ہے. اصل جو واقع جس طرح ہے وہ مطابقت ہے. اس کا جواب ہے دو طرح. ایک اس کا شارح نے جواب دیا متول میں. خلاصہ یہ ہے کہ معنی مطابقت واقع کی مطابقت کس کی؟ حکم کی. اور مطابقت الواقع یا ہو کہ واقع مطابق ہے کس کے؟ حکم کے. اس کا معنی ہے ہونا حکم کا اس حیثیت کے ساتھ کہ مطابق ہو جائے حکم کے واقع. اور یہ کون جو ہے نا یہ صفت بن گئی کس کی؟ کون الحکم میں حکم کی صفت بن گئی جی. مگر یہ کہ یہ مرکب ہے نہیں ممکن یہ کہ مشتق ہو اس سے نعت محمول علی الحکم کی. دوسرا جواب دیا میر سید شریف صاحب نے. خلاصہ یہ ہے کہ واقع کی مطابقت کا ہونا حکم کے لیے اس کو حکم کی صفت بنانا یہ صفت للحکم باطل. تفسیر یہ ہے کس طرح بے کون الحکم حکم کا ہونا اس حیثیت کے ساتھ کہ مطابق ہو اس حکم کے واقع یہ شدید البطلان ہے. ہاں اول ثانی کو مستلزم ہے. جب حکم واقع کے مطابق ہوگا تو واقع بھی حکم کے مطابق ہوگا. یہ بات ہے جی. اور استلزام جو ہے وہ عدم اتحاد ہے. پس وجہ یہ ہے کہ یہ تسامح ہے ان کی طرف سے اعتماد ہے اس پر کہ جزمی بات یہ ہے کہ واقع کی مطابقت حکم کے لیے وہ کیا ہے؟ ہونا حکم کا اس حیثیت سے کہ مطابق ہو اس کے واقع. واقع حکم کے مطابق ہے اس کا مطلب ہے کہ حکم کا اس حیثیت سے ہونا کہ واقع اس کے مطابق ہو جائے. تو تب ہوگا نا کہ جب بات اسی طرح کرے جس طرح نفس الامر میں ہے تو اب یہ کہہ سکتے ہیں حکم واقع کے مطابق ہے. واقع حکم کے مطابق جب بات سچی ہوگی تو دونوں جانب سے ٹھیک ہے جی. سمجھے ہی. اور فرق کیا گیا ہے حق اور صدق کے درمیان بائیں طور کے مطابقت معتبر ہے. حق میں واقع کی جانب سے اب حق بنا مطابق تو واقع بنے مطابق سمجھے. اور صدق میں حکم کی جانب سے تو حکم بنا مطابق اور واقع بنا مطابق. پس مانا حکم کے صدق کا حکم کی مطابقت للواقع تو صدق کیا بنا؟ صدق مطابق بنا اور واقع مطابق بنا.
اور معنی اور معنی سدہ حکم کے حق ہونے کا حکم کے حق ہونے کا واقع کی مطابقت واقع کی مطابقت حکم کے حکم کے جی اور بعض نے فرق کیا ہے صدق حق اور صدق کے درمیان بعید طور کے مطابقت معتبر ہے حق میں واقع کی جانب سے اور صدق میں حکم کی جانب سے پس معنی حکم کے صدق کا مطابقت حکم کی واقع کے لیے اور معنی حکم کی حقیقت کا واقع کی مطابقت حکم کے جی حقائق الاشیاء ثابتۃ اہل حق نے فرمایا ہے اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں یا کیا ہے؟ اہل حق نے فرمایا ہے کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں یعنی یہ جو کچھ ہے نا کائنات میں یہ ہے یہ ہے جٹکی جی گل کہ یہ ہے اگے حقیقت الشیء و ماہیتہ ما بھی الشیء ہوا ہوا کل ہے صبر کی بن گئی حقائق جمع حقیقت کی اشیاء جمع شے کی جی اور اس پر عطف ڈالا ہے ماہیت کا تو علامہ نے یہ بتایا ہے کہ حقیقت الشے تے ماہیت الشے یہ ایک چیز ہے کیا حقیقت الشے اور ماہیت الشے یہ دونوں ایک اور مترادفان دو لفظ تے معنی ایک کو بلا ہوئے ہن سمجھی حقیقت الشے تے ماہیت الشے کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس کے سبب سے شے ہوتی ہے جس کے سبب سے شے کی حقیقت اور ماہیت وہ شے ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے شے موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے شے موجود ہوتی ہے ہاں جی شے کی حقیقت اور شے کی ماہیت وہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے شے موجود ہوتی ہے پھر ایک بار شے کی حقیقت اور شے کی ماہیت وہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے شے موجود ہوتی ہے اب چونکہ منطق فلسفہ بڑھ گیا سی وچ اس واسطے پھر وہ جڑی گلاں منطق فلسفے دے نا وہ نال ٹورنیاں نے مگر بات سیدھی ہے کہ یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ہے گل ختم یہ جو تمہیں نظر آ رہی ہے یہ ہے اس کو ہاتھ سے پکڑ رہے ہو یہ موجود ہے جی ہے جی تم خود موجود ہو جی اب یہ وہ منطقی فلسفی اصطلاحیں ہیں جی جن کو سمجھتے بندے کو شک پڑتا میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں جی اپنے اندر انہوں رولا پہ جاندہ ہے جی سمجھ گئے اے شاباش سے جی توجہ نہیں کیوں حقائق الاشیاء مراد حقیقت الشے سے مراد حقیقت الشے سے اور جمع ہے نا تو مفرد والا معنی کرنا جمع دا معنی بیکھنا تو مفرد دا بیکھی دا مشتقی دا معنی بیکھنا تو مبدے دا معنی بیکھی دا جی حقیقت الشے اس مقام میں مراد شے کی حقیقت اس سے مراد ہے عین الشے اس سے مراد ہے سنیں اس سے مراد ہے عین الشے خود شے آپ خود شے آپ اور والتغایر اور تغایر کیڑا حقیقت الشے مضاف لے تغایر جو سمجھ آ رہا ہے ترکیب اضافی سے یہ تغایر محض ہے تو حقیقت الشے سے مراد ہے حقیقت الشے سے مراد ہے عین الشے عین الشے جی جیسا کہ تیرا قول یہ کیا نفس الشے کیا نفس الشے عین الشے جی اس سے مراد کیا ہے خود شے آپ یہ اضافت صرف ایک اعتباری چیز ہے جیسے ذات الواجب تعالی واجب تعالی کی ذات اب یہ تو مطلب نہیں بذات اور ہے تو واجب اور ہے جی ذات الواجب یعنی ذات جو واجب کا عین ہے واجب جو واجب وہی ذات ہے وہی واجب وہی ذات ہے وہی ذات واجب ہے جی ایک کو عین وہ سمجھے ہی جیسے یہ ہے اسی طرح یہ مراد ہے حقیقت الشے یعنی عین الشے کیا عین الشے
اچھا جی توجہ، اور ان کا قول جوہر وہ ہوتا ہے جو قائم بے نفس ہی ہو، جوہر وہ ہوتا ہے جو قائم بنفس ہی ہو، دھیان کریں، یہ معنی ہے اس کا جو کہا گیا ہے کہ اضافت بیانیہ ہے الاضافت و بیانیتن، جی، اور وہ جو کہا گیا ہے کہ بے شک اضافت مسمہ کی ہے اپنے اسم کی طرف، گل ختم ہوگی، صرف اے گل سمجھائی جی، کہ حقیقت و شے سے یا مراد کیا ہے، عین الشے بس گل مک گئی۔ علامہ پرہاروی صاحب فرماتے ہیں بیٹا تو صرف نہ پڑھی ہے تو میں بھی پڑھی سی تو پھر میرا بھی دل کرنے وچ کو بھی تو گل کرنی چاہیے۔ لفظ اشیاء جو ہے نا جی، اس کی صرفی تحقیق، کیا صرفی تحقیق، صرفی، عقائد کی نہیں، صرفی۔ پھر دونوں اشیاء میں 5 مذہب ہیں اہل عربیہ کے، کس کے؟ اہل عربیہ کے، کتنے؟ 5 مذہب ہیں۔ اول امام کسائی کا قول رحمہ اللہ کہ اشیاء جمع ہے، صبر کریں، شے ان کی، صرف تو توجہ ادھر رکھو تو باہر نہ نکل، جیسا کہ اضیاف جمع ہے دیف کی، شے ان دیفن، اضیاف اشیاء، کل ختم۔ اور پھر اب امام کسائی پر وارد ہے کہ اگر یہ شیعون کی جمع ہے تو فعال ان کی جمع، فعال وہ غیر منصرف تو نہیں ہوتی، منصرف ہوتی ہے، تو یہ منصرف کیسے ہوگی، غیر منصرف کیسے؟ اشیاء تو غیر منصرف ہے۔ ہر جمع جو افعال کے وزن پر آتی وہ تو کیا ہوتی ہے، منصرف ہوتی ہے، تو یہ جو غیر منصرف کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اشیاء جی، یہ دیکھنے میں ہمراء کی طرح ہے، جی، کس کی طرح؟ ہمراہ کی طرح ہے۔ تو ہمراء کیا ہے؟ ہمراہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے۔ کما لم یصرف، جیسا کہ غیر لم یصرف صرف نہیں ہے، غیر منصرف ہے، جیسا کہ سراویل مفرد ہے، جی، تشبیہ ہے اس کو مصابیح کے ساتھ، تو مصابیح کی تشبیہ کی وجہ سے سراویل غیر منصرف ہے، اسی طرح ہمراء کی مشابت کی وجہ سے اشیاء غیر منصرف، ایک قول۔ دوسرا قول ہے خلیل اور سیبویہ کا، جی، وہ یہ ہے کہ یہ اشیاء اس میں جمع ہے، جمع نہیں ہے، مثال دیتے ہیں اس میں جمع کے، جیسے ظرفاء کی، ظرفاء اس میں جمع ہے، اصل اس کا تھا شیء بے حمزہ تین ان کے درمیان الف، شیء پس قلب کیا گیا، جی کیا کیا گیا؟ قلب کیا گیا، تو جو ہے نا حمزہ اس کو اٹھا کر شروع میں لائے تو کیا بن گیا؟ اشیاء، یا او جو شے آ والا حمزہ ہے نا اس کو اٹھا کر شروع میں لائے تو کیا بن گیا؟ اشیاء، اشیاء، یا کو فتح دیا، اب وزن بن گیا کیا؟ نہ وہ لام والا حمزہ اٹھا کر شروع میں لائے تو کیا بن گیا؟ لف او فالا او سے نا حمزہ اصلی ہے نا، پہلا حمزہ ہی او فالا او، تو لام کو شروع میں لے آئے تو کیا بن گیا؟ لف، اے وزن بن گیا۔ اور اب منع غیر منصرف کیوں؟ غیر منصرف کیوں ہے؟ باوجہ تانیس کے الف کے، اس کے اندر تانیس کا الف ہے، اشیاء شیء او تھا نا الف ممدودہ، اس کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہو گیا۔ تیسرا مذہبی فرا کا کہ یہ اشیاء جمع ہے بے تشدید الیا، شیء کس کی؟ ہے شاباش، بعد اس کے حمزہ علا وزن بینن، تو 2 یاما، پھر تخفیف کی گئی، ایک یا کو حذف کیا، جیسے میتن میں ایک یا حذف کی تو بن گیا شیء، اور جمع بنائے گی تخفیف کے بعد اشیاء کے وزن پر، نا ہاں یہ جو ہے نا
افعلاؤ افعلاؤ اش یہ آؤ اش یہ آؤ یا کے ساتھ، پھر حمزہ بعد الف کے، پھر حمزہ بر وزنے افعلاؤ انج، تو پس تخفیف کی گئی پہلے حمزہ کو بدلانے کے ساتھ کیا؟ یا سے بدلایا، اور حذف کیا گیا کس کو؟ یا اولا کو، تو بن گیا اش، اشیاؤ، وہ حمزہ یا نال بدلا تو پہلے یا حذف تھا اشیاؤ، اس کا وزن بن گیا افلاؤ، اے شاباش۔ اور حمزہ ثانیہ جو ہے وہ تانیث کے لیے، اسی لیے یہ مونع ہے، غیر منصرف ہے۔ چوتھا مذہب ہے اخفش کا، جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اشیاء ہے نا، یہ جمع ہے کس کی؟ شیء کی، علا وزن فعل، علا وزن فعل، فعل شیء، جی جمع ہے، جی جمع بنائے گی کس وزن پر؟ اشیاء، جیسا کہ فرا نے کہا، جی اور خففا کذالک اسی طرح تخفیف کی گی پھر اس میں شیء میں۔ جی پانچواں ہے کہ اس کا وزن ہے کیا؟ افعلاؤ، جمع ہے کس کی؟ شیء، فے فاعل، نہ فعیل، فعیل شیء کی، شیء، جیسے صدیق و اصدقاء، تو پھر وہ سارا اس میں کیا جی۔ اچھا جی، حقائق الاشیاء کیا ہیں؟ ثابتہ ہے، ثابتہ، ثابتہ تن کا معنی حاصلتن، جی ثابتہ ان کا معنی حاصل، ثابت، استغفر اللہ بھول گیا، خلاصہ اس کا یہ ہے، خلاصہ جی کہ اشیاء موجودہ ہیں جی، اے سارے حقائق الاشیاء ثابت، ان پوری لمبی عبارت ڈیٹ گٹ کا معنی یہ ہے کہ کیا؟ اشیاء موجودہ ہے، بے اشیاء ہیں، جی اشیاء موجود ہے، ہاں، اور نہیں ہے وہ اشیاء۔ اے جڑے تشریف فرما تو تے اے دوویں، جی آ سپیکر تین، کتاب ساری اگے ہر شے پھٹی جو کچھ نظر آ رہا جی جی، یہ نہیں ہے خیالات، وہ خیالات کے ظن کیا گیا ہے کہ وہ ہیں، حالانکہ ان کا وجود کوئی نہیں ہے، جی جیسا کہ سراب جی او دوروں تپ چمکی، جی وہ جو کہ ظن کیا جاتا ہے کہ وہ، پانی ہے، اور اسی طرح اشخاص وہ کہ دیکھتا ہے ان کو صاحب سرسام، جی جس کو یہ بیماری ہوتی ہے نا سرسام کی، جی اس کو ویسے سامنے چیزیں نظر آتی رہتی، ہوتی کچھ نہیں ہیں جی، سنیں، جی اور جیسے خطوط نوریہ جی وہ کہ دیکھتا ہے اس کو دیکھنے والا چاند میں دراں حال کے آدھی آنکھ بند کرنے والا ہے، جی اور سورج وال ویکھو نا، کسی بھی شے نوں بیماری بل بل ویکھو انج کر کے کرو گے نا تو تمہیں تھلے لہراں نظر آؤ گی، جی ویکھ لیں اکھاں تھوڑی بند کر کے، تے میرے کو ویندے بھی کسی بھی روشنی دی شے نوں اکھاں انج کر کے تھلے کر کے ویکھو نا تو تھلے لہراں نظر آ گیا، وہ حقیقی نے، نہیں خیال نہیں، تو کہتے چاند کو اسی طرح رات دیکھے آنکھیں اس طرح کر کے تو نیچے کچھ لہریں نظر آئیں گی نور کی، تو وہ جو ہے وہ ہے نہیں ہے جی، وہ وہ نہیں ہے نہیں ہے جی، سنیں جی، بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ خیالات ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، دھیان کریم ہوئے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ علامہ صرف اتنا ہی فرما دیتے کہ الاشیاء ثابتۃ، یہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، ایڈا لمحہ پھڈا پیا بھی وچوں کیڑی کیڑی شے نوں کڈھیے جی، صرف یہ کہہ دیتے کیا؟ حقائق الاشیاء ثابتۃ، حد ہو گئی، الاشیاء ثابتۃ، الاشیاء ثابتۃ، بے انس ہے، گل مکیا، انس کی حقیقت ثابت ہے، پھڈا پیا نا جی، تے سیدھی گل، الاشیاء ثابتۃ، اے حلوہ ہے، حلوے کی حقیقت ثابت ہے، لمبا جملہ ہے، پھڈے دی لوڑ کیڑی ہے جی، دسیا بھی یہ چونکہ سجنا دی بولی ہے پھر بولنی ہے جی، تو یہ کہہ دیتے جی کیا فائدہ ہے لفظ حقائق کے لانے کا؟ تو اس کا جواب ہے پہلا کہ بائیں طور کے نئی تام ایک فرقہ ہے کہ اندیہ، کون؟ اندیہ،
ان کا رد نہیں پورا ہوتا مگر اس لفظ کے لانے کے ساتھ. جی جی میرے نزدیک یہ ہے کہ فائدہ اس کا تاکید ہے. کیا ہے؟ تاکید ہے. یہ بوجہ اس کے جو لفظ حقیقت میں ہے اشارے سے تحقق کی طرف کہ بھئی چیزیں ہیں. جی چیزیں ہیں. بھئی. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے نا فرقیاں دا ذکر ہونا ہے. صفحہ نمبر 37 جی جی اتنے حاشیہ نمبر 2. جی الاندیا. اندیا وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اشیاء کے حقائق تابع ہیں اعتقادات کے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اعتقاد کریں کہ شے جوہر ہے تو وہ جوہر بن جاتی ہے، شے عرض ہے تو وہ عرض بن جاتی ہے. ہم اعتقاد کریں شے قدیم ہے تو وہ قدیم بن جاتی ہے، ہم اعتقاد کریں حادث ہے تو وہ حادث بن جاتی ہے. جی سنیں جی اے شاباش سے. تو وہ حقائق الاشیاء کا انکار کرتے ہیں. وہ ظام کرتے ہیں کہ یہ سارے اوہام ہیں اور کیا ہیں؟ خیالات ہیں. خیالات ہیں. جی جیسا کہ نقوش علی الماء. جی پانی تو لہریں نہیں پیندیاں جی تو حقیقت کونی نا جی. جی پانی ہے جو لہراں دی تو کوئی حقیقت نہیں جی. جی اور دیکھ لو کتھے کتھے بندیاں نو جی مشکلاں نو پھسے تو تماشے وچ بڑے کہ بھی کوئی شے نہیں، کو کوئی شے نہیں. چلو جی چنگی گل. اچھا جی اندیا جی ان کا رد کرنا تھا جی کہ یہ تحقق ہے، یہ ہمارے عقیدے کے تابع نہیں ہیں. اور میں مننا یہ نا صحت ہے جو نہ مننا تو کوئی نہیں ہے گا جی. توجہ کریں. میں چاہیے کہ مقدم کرے ہم شارع کی کلام کی شرح پر ایک بحث بڑی اہم. جی وہ کیڑی ہو واہ ہوا، اور وہ یہ ہے کہ لکل من ہر ایک کے لیے لفظ ماہیت، لفظ حقیقت میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ معانی ہے. کیا ہے؟ معانی ہے. چونکہ شروع جو کر دیتے جی ماہیت کے لیے 3 معنی ہیں. کس کے لیے؟ ماہیت کے لیے. او ماہ یا کولوں یہ نہ لگی تے ماہیت وہ ماہ یا تے ماہ ہوا. اول ماہیت وہ شے ہوتی ہے کہ جواب دیا جائے اس کے ساتھ جب سوال کریں کس کے ساتھ؟ ما ہوا کے ساتھ. ما ہوا کے ساتھ. جی یعنی واقعہ ہو لفظ جو دلالت کرے اس پر جواب بنے اس سے. اچھا جی ثانی ماہیت. او پہلے کون چل رہے ہیں؟ وہ کہ جس کا ماہیت ہے. ماہیت. ثانی وہ کہ جس کے ساتھ شے ہو جائے، جس کے ساتھ شے ہو جائے. اب ماہیت الشے اس معنی سے عین الشے ہے جو متن میں جس کا ذکر ہے جی. اور تغیر جو سمجھا گیا عبارت سے محض وہ لفظ کی تنگی کے لیے ہے ادائے مقصود سے. باقی پہلا معنی اور یہ معنی ان میں نسبت عموم خصوص من بجائے جی، کیونکہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں کس میں؟ ماہیت النوع میں. اور اول کا وجود فقط کس میں؟ جنس میں. جب سوال کیا جائے انواع سے ماہ یا کے ساتھ تو پھر جواب میں جنس آتی ہے. اور ثانی کا وجود فقط کس میں؟ ماہیت جزیہ میں تو جواب میں نو آئے گی، جنس نہیں آئے گی. تیسرا معنی ہے الامر الکلی کی ماہیت. کون؟ امر کلی جو حاصل ہے کس میں؟ عقل میں. اس حیثیت سے کہ وہ کلی ہے جو مقول ہے بغیر اعتبار کرنے وجود خارجی کے، یعنی شے کی جو حقیقت ذہن میں ہوتی ہے اس کو ماہیت کہتے ہیں. جی تو پس ماہیت تو شے کیا ہوئی؟ شے کی صورت معقولہ. شے کی صورت معقولہ. معقولہ.
اور یہ معنی ہوما الحقیقی غالب فی الاستعمالات، منطقیوں کے ہاں اکثر یہی معنی چلتا ہے، جی سمجھے ہی؟ جی ماہیت یعنی وہ جو شے ذہن میں ہوتی ہے جی، اور وہ سچی آتی ہے کس پر؟ عرضیات پر، جیسے کہ صنف برخلاف اولین کے۔ جی آگے حقیقت، ماہیت آ گئی ہے، حقیقت یہ بولی جاتی ہے، دو معنوں پر ایک اس کا معنی وہی ہے، ماہیت، بھی دونوں عین ہیں اور مترادف ہیں، جی یہی مشہور ہے۔ کیا وہ دونوں مترادف ہیں یا مساوی ہیں؟ جی تو ظاہر ثانی ہے کہ دونوں کیا ہیں؟ مساوی ہیں، مترادف نہیں ہے، مساوی ہیں۔ جو ماہیت ہے وہ حقیقت ہے، جو حقیقت ہے وہ ماہیت ہے۔ دوسرا معنی ماہیت مع اعتبار وجود الخارجی، جی یعنی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ ماہیت ہے لیکن وجود خارجی کا بھی ساتھ اعتبار ہو تو یہ حقیقت ہے۔ پس یہ نہیں بولا جاتا حقیقت الانکا پر، جی کیونکہ انکا ہے کون؟ ایک صرف تصور ہے، اس کو ماہیت کہہ سکتے، انکا کی ماہیت یہ ہے، جی حقیقت نہیں کہہ حقیقت سکتے۔ نہیں کہہ سکتے۔ حقیقت تب کہیں گے کہ وجود ذہنی بھی ہو اور وجود خارجی بھی ہو، تب اس کو حقیقت کہیں گے جی۔ اور سنیں ہی جی اگے دیکھ، حقیقت الشیء و ماہیت الشیء ما بہ الشیء جی ہوا ہوا حقیقت الشیء و ماہیت ہو، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کس میں؟ جو معنی مشہور ہے کس کا؟ حقیقت کا، جو بھی پڑھا ہے جی، ما بہ الشیء ہوا کی ما بھی شے ہوا۔ اب ان لفظوں کے معنی ترکیب کرنی ہے جی۔ یہ ما موصولہ ہے جی کہ ما موصولہ ہے اور با سببیہ ہے، جی اور ضمیر مجرور لوٹتی ہے کدھر؟ موصول کی طرف، کہ یعنی شے کی حقیقت ما وہ ہوتی ہے کہ اس کے سبب سے، سنیں جی ایشا بس ہے۔ پھر بعض نے کہا ہے کہ شے، اگلا جو ہے نا شے او، جی یہ ہے مبتدا، جی اور ضمیر مرفوع اول جو ہے وہ کس کے لیے؟ اصل کے لیے، اور ثانی جو ہے وہ خبر ہے کس کی؟ شے کی، شے کی جی، سنیں جی۔ جی اور جار مجرور متعلق ہے نسبت کے وہ جو مبتدا اور خبر کے درمیان ہے، درمیان ہے، اور متعلق ہے فعل کے، جی اور مرفوع جو نا تقدیر پہ کہتے گیا ہوئے، ٹھیک ہے ختم۔ وقال بعضهم، دوسرا مذہب جی کہ قال بعضهم تقدیر عبارت کیا بنے گی کہ ما یکون بہ الشیء، ہوا پس جار متعلق ہو گیا کس کے؟ فعل کے، اور مرفوع اول کیا ہے؟ میرے فصل ہے، میرے فصل ہے، اور ثانی پھر یکونوں کی خبر بن گئی، منصوب تو جو ضمیر تو مرفوع ہے تو وہ منصوب کیسے ہو گئی؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کبھی کبھی وہ استعارہ کیا جاتا ہے، مانگمی لی جاتی ہے مرفوع کس کے لیے؟ منصوب کے لیے، اور کبھی کبھی منصوب مرفوع کے لیے، ایشا بس ہوتا رہتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ دونوں ضمیریں جو ہے نا ان کا مرجع کون ہے؟ شے ہے، شے ہے جی، مکی گل سمجھ آ گئی؟ جی تو بھئی شے کی حقیقت، شے کی ماہیت وہ ہے کہ جس کے سبب سے شے شے ہو جاتی ہے، جی شے شے ہو جاتی ہے، یعنی وجود میں آتی ہے جی۔ یہاں کچھ مسئلے ہیں۔ جی نمبر ایک، بعض نے کہا ہے کہ بہی جو ہے نا جی جار مجرور، اس کو مقدم کیا گیا کس پر؟ جملہ پر، تخصیص کے لیے، جی یعنی ما بہی وحدہ، جی وہ کہ اس کے سبب سے درال ہے کہ وہ کے لیے ہو جاتی ہے شے، وہ شے تو نکل کی کون؟ ماہیت کی، جز، اس لیے کہ وہ شے کہ لأن ما بہی و بغیر ہی، جی جز جو ہوتی ہے نا، جز جی اکیلی جز سے شے پوری نہیں ہوتی، بلکہ جز اور اس کے ساتھ جو باقی جزیں ملتی ہے تو پھر شے بنتی ہے، جی پھر شے بنتی ہے۔ ایک۔ دوسرا مسئلہ، بعض نے کہا ہے کہ لائی گئی ہے ضمیر فصل اور درمیان میں ہوا پہلا ہوا کس کے لیے؟ حسر کے لیے، حسر کے لیے۔ پس معنی کیا ہوا؟ الماہیت ما بہ الشیء، ماہیت وہ ہوتی ہے کہ اس کے سبب سے شے ہو، نہیں ہوتی مگر وہی شے، اور کوئی نہیں ہوتا جی۔ اور فائدہ اس کا کیا ہوا؟ اعتراض ہوا ماہیت اور اس کے عوارض کے مجموعے سے، کہ عوارض کو دخل نہیں ہوتا۔ تیسرا مسئلہ، اعتراض کیا گیا اس تعریف پر، کیڑی حقیقت الشیء و ماہیت ما بہ الشیء، ہوا بھائی اعتراض کیا گیا ہے
بھائی طور کہ یہ تو سچی آتی ہے کس کر فائلہ پر علت فائلی پر، جی وہ فائلہ و علت فائلی کہ وہ بھی تو کرتا ہے، جی اس لیے کہ علت فائلی وہ ہوتی ہے کہ جس کے سبب سے شے ہوتی ہے جی، کیونکہ فائل نے بنائی ہے تو وہ شے، تو تریف سچی آگے کہ فائل وہ شے ہے جس کے سبب سے، مصری وہ شے ہے جس کے سبب سے یہ میز بنا ہے جی جی، تو اب یہ تو مصری پر سچی آگے تاریخ، تو اس کا جواب دیا ہے بالمنع جی، کہ فائل جو ہے نا وہ ما بھی یکون شے موجودن، یہ ہم اس لیے کہ فائل وہ ہے کہ اس کے سبب سے شے ہو موجود، نہ کہ فائل وہ ہے کہ اس کے سبب سے شے ہو، اس نہیں بلکہ اس کے سبب سے شے موجود ہوتی ہے، مصری میز بنائے ذالک شے و ذالک شے، بہرحال اول اس لیے کہ جو جاعل ہوتا ہے بنانے والا، نہیں بنایا اس نے انسان کو کیونکہ نہیں تغایر شے اور شے کی ذات کے درمیان، بلکہ بنایا گیا انسان موجود، دوسرا اس لیے کہ ہم تصور کرتے ہیں کورے کی حقیقت کا، ایک گول شے کا دماغ میں تصور کرتے ہیں جی، مثلا باوجود ہے کہ ہم شک کرتے ہیں اس کے وجود میں اور ہم نہیں جانتے کہ اس کا موجد کون ہے، تو لہذا شے پائی گئی، بس معلوم ہو گیا کہ کورا کورا ہے نہیں ہے، وہ جال کے جائل کے ساتھ، یہ سارے منطقی فلسفی تماشے انہوں دی وجہ تو ہے، سارے سوال جواب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو جی، فرمایا اہل حق نے حقائق الاشیاء ثابتہ ہیں، ہن ثابت ہونیاں نے کہ رولے چ پینیاں نے، شے کی حقیقت، حقیقت الشے اور ماہیت الشے وہ ہے کہ جس کے سبب سے شے ہوتی ہے۔ فرمایا اہل حق نے حقائق الاشیاء ثابتہ ہیں، شے کی حقیقت اور شے کی ماہیت وہ ہوتی ہے کہ جس کے سبب سے شے ہوتی ہے۔ او پیڈا چران والا انہوں بندہ آکھے تیرا ابا ہے، آکھا ہے کتھی آ بیٹھا ہے جی، بھائی نہیں گل ہے ساری جی، آ پیڑ ہے اور آکھنا انہ مولوی تے نظر نہیں آ رہے، پیڑ نہیں تھوڑ کی شاید جی۔ اگے جی کل حیوان الناطق للانسانی، بس جیسا کہ ہن جڑا جی پھپھی والے گل بڑھ گئی جی، ابراہیم ہے انس ہے لیکن نہیں وہ ادو ہو گیا ہونا ہے، جیسا کہ حیوان اور ناطق یہ وہ ہے کہ جن کی وجہ سے انسان ہے، جن کی وجہ سے انسان ہاں جی، جیسا کہ حیوان ناطق یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ہے، ایک جنس ہے اور ایک فصل ہے، تو ان کے ملنے سے انسان بن گیا جی۔ چلو جی جی، ویسے جو معنی ہے وہ تو ٹھیک ہے نا کہ انسان مدرک الکلیات والجزیات بھی ہے، اور انسان جوہر جسم نامی متحرک کی بالارادہ بھی ہے، جوہر صبر جوہر بھی ہے، جسم بھی ہے، نامی بھی ہے، متحرک بل ارادہ بھی ہے، تو آپ یہی چیز ہے کہ کچھ اور ہے جی، وہ حساس یہ ساری چیزیں ہیں جی۔ چلو جی سمجھے ہی بھائی، جیسا کہ کون حیوان ناطق انسان کے لیے جی، یہ تمثیل ہے اس شے کے ساتھ جو کہ مشہور ہے کتب منطق میں اور نئے مناقشہ مثال میں، وگرنہ پس ہونا حیوان ناطق کا حقیقت للانسان یہ محل باس ہے، یہ ہر دور جو منطقے جو رولا رہا ہے بھی حقیقت ہے کہ کوئی نہیں جی جی، یہ ہوں بابے دی ذرا گل سن لو جی، محل باس ہے ابھی تک، اگرچہ تکلف کیا منطقیون نے حیوان ناطق کو حد حقیقی بنانے کے ساتھ، وہ سغرے تو لے کے ان کو کتبی بھی ہوتی بھی کوئی مثال چلنی کہ انسان کی حد تام کون ہے، بھائی کوئی دوجی تو لبی کھونی، چونکہ ایک دے رولا نہیں مکیا دوجی جی تھلے ہونے، جی کہ پھڈا نہیں مکیا جی جی جی۔ اور تفصیل اس کی یہ دھیان کری میں کہ قدماء جو تھے ان کے مثال دی انہوں نے انسان کی جنس
کی حیوان کے ساتھ اور انسان کی فصل کی ناطق کے ساتھ اور حدہ حد تام اور حد بنائی اس کی حد تام کس کے ساتھ حیوان ناطق کے ساتھ تو وارد کیا گیا ان پر اولاً یہ کہ ان تکلم عرضی یہ تکلم جو ہے یہ تو عرض ہے جی جواب دیا کہ بائیں طور کے لائے ہیں وہ تمثیل اس شے کے ساتھ جو جامع ہو اور کیا ہو مانے ہو اور مرکب ہو عام سے اور خاص سے یہ سمجھانے کے لیے کس کو مبتدی کو اجڑ کرو اور تھوک لانے واسطے جی جیسا کہ ان کی حد تام بیان کرنے کھوتے کی کیا حیوان ناحق کے ساتھ وہاں ناحق گھوڑے کی حیوان صاحب باوجود ایک ان کے علم کے کہ نطق ناحق سہل یہ عرضیات ہے یاد ہے نطق ہماری عرض ہے عرض ہے حقیقت نہیں ہے جی حقیقت نہیں ہے پھر وارد کیا گیا ثانیاً حد پر کہ یہ تمہاری تعریف ٹوٹی ہوئی ہے بطور جامع ہونے کے گونگے کے ساتھ جی گونگا جو ہے وہ انسان تو ہے ناطق کوئی نہیں ہے جی یہ جامع نہ ہوئی اور تمہاری تعریف ٹوٹی ہے منع کے طور پر طوطا جڑا معلم ہے جی وہ بھی گلاں کر رہے ہیں جی حالانکہ وہ انسان نہیں ہے جو ناطق ہے جی تو جواب دیا گیا دو وجہ سے ایک یہ کہ وہ جو ہے نا جڑے کھڈاں جو بڑے نے انہوں نے نہیں ارادہ کیا نطق کے ساتھ کس کا تکلم کا بلکہ ارادہ کیا ہونا حیوان کا اس حیثیت سے کہ ممکن ہو اس کے لیے بیان کرنا وہ جو اس کے ضمیر میں ہے خواہ کلام کے ساتھ کر سکے یا اشارے کے ساتھ کر سکے یا کتابت کے ساتھ تے گونگا اشارے نال تے کر سکتا ہے کہ نہیں لہذا آخرس داخل ہو گیا تے طوطی نکل گیا کیونکہ وہ تینوں کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ صورت اس کی نا آواز طوطے کا نہیں ہے ظاہر کرنے والا اس چیز سے جو اس کے ضمیر میں ہے وہ تو محض ناقل ہے جی وہ تو ماز ناقل ہے ناقل ہے دوسرا ان دو کا سوالوں کا جواب یہ ہے کہ نطق سے مراد ہے کیا ادراک الکلیات اور یہی معتمد ہے ان کے نزدیک بس پھر سوال کیا گیا تیسری مرتبہ تعریف پر کہ تعریف ٹوٹی ہوئی ہے جامع ہونے کے اعتبار سے طفل کے ساتھ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے بچہ ابھی پیدا ہوا ہے تو وہ انسان تو ہے ناطق کوئی نہیں ہے کیونکہ انسان ہے ولا نطق لہو بالمعنیین نہ وہ اشارے کے نہ ایسے سمجھا سکتا ہے نہ وہ بولتا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو جواب دیا گیا ہے کہ نطق سے مراد عام ہے یہ کہ بالفعل ہو یا اے جی اتھلیات کی اتھلیات بھی گل اگر لگے چلے گوال دی کھال لائی چلو جی چلو جی ہو گیا جی پھر سوال کیا کہ ان پر چوتھی مرتبہ کہ ملائکہ کون ملائکہ کے ساتھ کہ ان کے لیے حیات بھی ہے اور نطق بھی ہے دونوں معنوں کے ساتھ جی تو جواب دیا گیا ہے کہ حیوان سے مراد ہے جسم نامی حساس جسم نامی حساس اور ملائکہ جو ہیں وہ حکماء کے نزدیک کیا ہیں مجردات ہیں کیا ہیں مجردات ہیں مجردات ہیں جی کن کے نزدیک حکماء کے نزدیک ہوندے اشیاء دی حقیقت نوں ثابت کرنے نوں کولے والا بھی کھڑا بیٹھے کیڑا کولے والا بھی ڈول بیٹھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے ملائکہ چار نہ مجرد بے مجرد وہ ہوتا ہے کہ نہ ہو وہ محل جوہر کا اور نہ حلول کرنے والا ہو دوسرے جوہر میں نہ وہ مرکب ہو کس سے دونوں سے یہ اہل حکمت کی اصطلاح پر چٹا جھوٹ فرشتے کیڑی شاید نے نور تو بنے نے باقی ساری حقیقت اللہ جان دے نے جی میں جڑا کام کرنا ہے وہ نہیں کیتا بھی جڑا نبی تھوڑے زمانے چاہے ان تابع ہو کے جنت جاؤ وہ نہیں کام کرنا اس کھوڈے چ بڑے جتے سیری پھنس گیا جی آج تک نہیں نکلیا مڑ کے جی سوائے چسکے تو اور کچھ بھی نہیں وہ جڑی شاید سمجھ نہیں سو کھڑیندی جاندی ہے حقائق الاشیاء ہے وہ کھڑیندی جاندی ہے جی
اچھا جی تے سنے ہی اور اگر تسلیم کر لیں کہ ان میں حیات نطق ہے دونوں معنوں کے اعتبار سے کہ وہ اجسام ہیں تو وہ یہ ہے کہ حیوان جو ہے وہ جسم نامی ہے تو ان کے اندر نمو نہیں ہے، وہ جتنے ہیں اتنے رہتے ہیں. تو ویکھے نہیں جا قدم آپ انہوں جی کہ فرشتے وڈے چھوٹے نہیں ہوندے جی، سانو کی پتہ جی اسی تے جڑے یہ تو واہ نال پتہ لگتا ہے کہندے نال واہ نال، واہ تو بغیر کیویں پتہ لگتا ہے. ہن ایک بندہ تھلے رہندا آسماناں تے گیا انہوں کی پتہ وہ کی شے ہے کیویں دی ہے جی. چلو جی سنے ہی تو نمو نہیں ہے. پانچواں سوال یہ ہے جن کے ساتھ جی کہ ان کے لیے نطق بھی ہے، تناسل بھی ہے، ساری گلیں ہیں. جواب دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا فلسفی وہ جن کے وجود کے آندھے نے شیطان ہے کونی ہے جی، ٹوڑا مکے جی. کیا بات ہے بھی اسی آپ جو ہو گئے انہوں نے آ کے تم چلا جا جی. اور اگر تسلیم کر لیا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ جن ارواح مجردہ خبیثہ ان کے ذام میں ان کے جسم کو نہیں ہے، ان کے نعوذ باللہ جی. پھر سوال کیا گیا ان پر پڑھنا اسلامی عقائد سیاپا کیڑی جاندا. میں صرف تمہیں پھیرے دوہارے پہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ بھی جڑا اے بھی جڑا یب خانہ جڑا سا رئیس المناطقہ بنے ہیں جی. پھر وارد کیا گیا ان پر چھٹی مرتبہ چھٹا سوال کہ وارد کیا ان پر امام مالک المناظرین فخر الدین رازی نے کہ انسان جی بین الانسان حقیقت ہو نفس جی، یعنی انسان ایک حقیقت ہے وہ خود ذات اس کی، اور یہ کہ باقی افعال نطق ادراکات یہ سب اس سے صادر ہوتے ہیں، اور بدن جو ہے وہ ان کا اعلیٰ ہے. تو وقت قررہ تقریر کی گئی کہ نفس جو ہے وہ بدن کا، پس حیوان ناطق نہیں ہوگا محمول کس پر؟ ایک موضوع واحد پر، بلکہ حیوان وہ بدن ہے، ناطق وہ نفس ہے. وہ نج کر کے کیتا جی. جواب دیا گیا ہے کہ مبتدی نہیں پہچان سکتا فرق، اور مقصود جو ہے وہ ابراہیم کو ذرا کرل مرل کرنا ہے، نہ کہ تحدید حقیقی ہے، کیونکہ حقیقی حد جو ہے وہ کیا ہے. اور تحقیق اعتراف کیا رئیس المنطقیین ابن سینا وغیرہ نے کہ محققین سے بائیں طور کے انتہائی غایت اس کی کہ ممکن ہے بشر کے لیے وہ معرفت ہے اشیاء کے خواص کی اور اس کے بات تو بات لب سکتا ہے انسان. ابن سینا کہہ رہے ہیں. اور بہرحال بھئی اشیاء کی حقائق کا ادراک یہ بشر کے توق سے اس لیے کہ معاشی کون معاشی یعنی عرض عام جی یہ کیا ہے مشتبہ جنس کے اور خاص ہاں عرض عام یعنی معاشی اور حیوان ایک جیسے نے، اور داہک اور ناطق ایک جیسے نے، یہ دونوں مشتبہ ہیں. تو ایک کو خاصہ آکھنا، ایک کو فصل آکھنا، ایک کو جنس آکھنا اور ایک کو عرض عام کہنا، یہ انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے. یعنی جڑا پہلی شے مڈو انسان ہے وہاں ناطق ہے بھی ایک صرف طالب علم کو سمجھانے واسطے کہ مثال ہے، اور جڑی شاید یہ حقیقت ہی کو نہیں لبی کو نہیں ساری عمر فائدہ کی ہے جی. نہیں یہاں میں بابے ابن سینا ایک گل کی ہے کہ بشر کی طاقت سے باہر ہے، وہ اشیاء کے خواص اور صفات تو سمجھ سکتا ہے، اشیاء کے خواص اور صفات تو سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے بات نہیں ہے جی. جیسا کہ حیوان ناطق انسان کے لیے، کس کے لیے؟ جیسا کہ حیوان ناطق انسان کے لیے. اور ابن سینا دے بارے جو لکھے ہے وہ یہ پیدا ہے در سال نا سی سد بے 370 میں تو پیدا اور وفات اس کی جمعے میں اول ماہ رمضان 448 ساری عمر ہے کتنی 58 سال کتنی 58 سال. قوت سامعہ اس کی اتنی تیز تھی، اتنی خلاصہ دسدہ
کہ وہ دور ایک دوسری جگہ تے چکی چلتی سی بڑی دور، ایک اصفہان تے کاشان دے درمیان بڑی سفر ہے، 4 منزلوں دا سفر ہے۔ تو راتی جڑا نا وہ یہ مطالعہ کرتا سی تے بادشاہ نو آکھے یار او جڑی اتنے چکی چلتی راتی میرے مطالعے چ خلل پاندی ہے جی مثال ترو اتنے تے چکی دینے چلتی ہے تو کیا آکھے نے میرے اینے دی قوت سماعت جڑی تیز سی کندی ابن سینا دی سنیں جی۔ اچھا تے او کو سارا لمبا واقعہ خلاصہ بھی وہ جڑے نا انہیں آکھے جی ٹھیک ہے میں اس ہفتے چکی بند کرا دیتی ہے، انہوں نے آکھے بھی چلائی رکھنی ہے۔ ہفتے تو بعد پوچھا ابن سینا کو، ہاں بھی ٹھیک ہو سکے جی اس ہفتہ نے میں نے چوکھا تنگ کیتا ہے۔ پھر بادشاہ نے تسلی ہوگی کہ واقعی سنتا ہے جی ایڈی دوروں جی سنیں۔ اچھا تے دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ بقوت باصرہ نظر آ رہی بے اکھاں دی نظر ایڈی تیز سی 4 فرسخ دور تو مکھی اڈی ویکھ لیندا سی، کتنی 4 مکھی اڈی ویکھ لیندا سی جی سنیں جی۔ وہ نا وہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ بھئی بادشاہ کے پاس نا مہمان آ رہے تھے کسی دوسری بادشاہی کے جی، تو وہ کوئی وزیر آ رہے تھے تو بادشاہ نے نا جی بھئی وہ دوربین لے کر اس میں دیکھنا شروع کر دیا جی۔ تو لہذا اس وقت بھی کوئی آلے بنے ہوئے تھے جن میں سے دیکھتے تھے۔ تو اس ابن سینا نے کہا انہوں سٹ پر میں تینوں دسدا جی۔ انہیں چھت تو چڑھ کے ویکھیا تو انہیں آکھیا کہ بھئی وہ پوچھا کہ تو دوربین میں کیا دیکھ؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیسے لوگ ہیں، کس چیز پر بیٹھے ہیں، کتنے۔ اس نے کہا میں تینوں ویکھ کے دس دینا۔ اس نے اچھی جگہ تے ویکھ کے نا تو انہیں دسیا سے انہیں آکھیا جی کہ سوارے میں آید کہ سوار آ رہے ہیں، فلاں شکل فلاں لباس است و فلاں اسپست، فلاں کا رنگ فلانا ہے، اور انہوں نے کوئی میٹھی چیز کھائی ہوئی ہے۔ اور بادشاہ نے کہا یہ میٹھی چیز کھائی تو نے کیسے دیکھا؟ اس نے کہا ان کے منہوں کے آگے مکھیاں اڑ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی میٹھی چیز کھا دی ہے۔ سنیں تیسری چیز قوت حافظہ، کیا قوت حافظہ اتنا ہے لمبی گل کہ اس نے یہ یہاں سے کوئی مسئلہ بنا اصفہان میں تو یہ کتاب القانون 6 جلدوں اس کی، یہ کتاب وہاں بھول گیا تو وہاں چلا گیا۔ وہاں کے لوگوں نے جب کہا نا جی بھئی اصفہان پہنچا اتو چل کے، تو طلاب کٹھے ہو گئے کہ جی ہمیں وہ القانون جو ہے نا وہ پڑھائیں جی، سارے نے چسکا چڑھا سی منطقہ دا۔ تو اس نے وہ زبانی ساری کتاب لکھوا دی، کون سی؟ قانون کی۔ بعد میں جب وہ اپنی کتاب منگوائی تو بالکل ایک لفظ کا بھی فرق نہ نکلا جی۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے کہ کشتی کے اندر بیٹھا تھا تو وہاں ایک عالم لغوی تھا، اس نے ایک بڑی کتاب لکھی تھی لغت کی۔ تو اس نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا جی میں نے لغت میں کتاب لکھی ہے، میں فلاں بادشاہ کے سامنے تحفہ لے کر جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کشتی میں بیٹھے ہیں، اگر مہربانی کریں مجھے دے دیں تھوڑی دیر یا جتنے دن کشتی میں ہے۔ تو اس نے وہ کتاب لی اور اول سے آخر تک پڑھی، ساری زبانی یاد کر لی۔ تو جس بادشاہ کے پاس پہنچے نا، یہ بھی اسی بادشاہ کے پاس جا رہا تھا، اپنے بادشاہ کے پاس۔ تو اس نے کتاب پیش کی تو اس نے ابن سینا کو کہا کہ دیکھیں جی کتاب۔ ابن سینا نے کہا جی یہ بڑی پرانی کتاب، میں تو ساری یاد ہے جی۔ تو اس نے کچھ اول سے کچھ درمیان سے کچھ آخر سے سنا دی۔ وہ لغوی بڑا شرمندہ ہوا، لیکن بعد میں ابن سینا نے ساری بات سنائی کہ میں نے کشتی میں یہ ساری پڑھ کر یاد کی ہے جی۔ یہ اس کی کن اکھاں حافظے دی حالت سی جی۔ چلو جی۔